السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد اور ہمارا آج کا سبجیکٹ جو ہے مطالعہ پاکستان ہے۔ لیکچر نمبر انشاءاللہ 13 ہم ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قائد اعظم کی پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے استحکام کے حوالے سے جو خدمات تھیں ان کا جائزہ لیا تھا۔ یہاں اگر ہم قائد اعظم کے ساتھ ایک اور شخصیت نوابزادہ لیاقت علی خان کی خدمات کا جائزہ نہ لیں اور ان کو خراج تحسین نہ پیش کریں تو ہماری یہ تاریخ نامکمل رہتی ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں میں تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی تمام صلاحیتیں جو ہے وہ استعمال کی اور پاکستان بننے کے بعد اپنا سب کچھ پاکستان کے نام کر دیا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کرنال میں پیدا ہوئے اور خاندانی نواب تھے اور انتہائی امیر و کبیر گھرانہ تھا، لیکن جب پاکستان بنا تو آپ نے اپنی تمام جائیداد پاکستان کے لیے ہجرت کی اور پاکستان کے لیے ہجرت کرنے کے بعد اپنی تمام کی تمام جائیداد جو تھی وہ پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی محترم لیاقت علی خان صاحب قائد اعظم کے دستے راست تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پنجاب میں پاکستان بننے کے بعد جب فسادات شروع ہوئے اور پنجاب میں لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کی آمد شروع ہوئی تو ان کو سنبھالنا، مہاجرین کے اس سیلاب کو سنبھالنا ایک مسئلہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور مہاجرین کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے کام کی نگرانی کی اور اس کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ بھارت میں مسلمان دشمنی قیام پاکستان کے بعد اپنے عروج پر تھی، ہر طرف فسادات کا دورہ تھا۔ آپ نے اس نازک دور میں نہرو کے ساتھ، جواہر لال نہرو کے ساتھ پنجاب کے سرحدی جو علاقے تھے ان کا دورہ کیا اور وہاں پہ قتل و غارت رکوانے کے لیے اور فسادات رکوانے کے لیے اپیلیں کی۔ اس کے علاوہ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل ہو یا معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری ہو یا کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول کا مسئلہ ہو یا بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع، تمام کے تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے میں کی ذمہ داری لیاقت علی خان پر بحیثیت وزیر اعظم عائد ہوتی تھی۔ اور بحیثیت وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ اس کے بعد جب 1948 میں قائد اعظم کا وصال ہوا تو قائد اعظم کے وصال پر قوم رنج و غم میں تھی، حوصلے ٹوٹ رہے تھے، پست ہو رہے تھے۔ تو اس نازک وقت میں نوابزادہ لیاقت علی خان آگے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک قائد کے طور پہ اور ایک غمگسار کے طور پہ پیش کیا، قوم کے ترجمان بنے، قوم کے قائد بنے اور قوم کو اس ڈی مورلائزیشن کی، بے حوصلگی کی جو کیفیت تھی، جو حوصلے ٹوٹ رہے تھے، ان کو بحال کیا اور پاکستان کو پھر سے جو ہے وہ اپنا پاؤں پہ کھڑا ہونے کے حوالے سے جو کوششیں تھیں ان کو اسی طرح جاری و ساری رکھا جس طرح سے قائد اعظم کے دور میں ہو رہی تھی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جد و جہد کی گئی، عوام کو پاکستانی مصنوعات جو تھیں ان کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور ہم درآمدی اشیاء پہ انحصار کم سے کم کر سکیں۔ اور آج بھی اس قوم کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے لیڈران، ہمارے رہنما اس چیز کے لیے کوشش کریں کہ پاکستان کی مصنوعات کو ہی پاکستانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہمارے کثیر زر مبادلہ جو انتہائی عمومی چیزوں کی درآمد پر صرف ہوتا ہے
وہ محفوظ ہو اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے۔ تو بحیثیت قوم، بحیثیت فرد ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اور بحیثیت رہنما جو ہمارے بڑے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو پروموٹ کریں۔ 1949 میں ایک اور بڑا کارنامہ قرارداد مقاصد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا۔ عارضی طور پہ 1935 کا انگریزوں کا جو بنا ہوا آئین تھا ہندوستان کا، اسی میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو لاگو کیا گیا، اس کو رائج کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا آئین بنانے کی، ایک اسلامی آئین بنانے کی جو مسلمانوں کی اور اسلام کی اور پاکستان کی اسلام کی جو رہنمائی ہے اس کے مطابق ہو، مسلمانوں کی ضروریات کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا گیا ہو، ایک ایسے آئین کی ضرورت تھی۔ تو اس آئین کو مرتب کرنے کے حوالے سے جو کوششیں تھیں، نوازادہ لیاقت علی خان نے ان میں اہم کردار ادا کیا، اور 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور بنیادی اصولوں کو طے کرنے کے لیے آئین کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ اس کے بعد نوازادہ لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا کہ پاکستان جو ملک ہے یہ کیوں وجود میں آیا اور کیا وجوہات تھیں کہ مسلمانوں کو یہ جد و جہد کر کے ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کرنا پڑا، ہندوستان کے دو ٹکڑے کرنے کیوں ضروری تھے، مسلمانوں کو الگ تشخص اور الگ وطن کی ضرورت کیوں تھی۔ اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے امریکی عوام، امریکی قائدین کو آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی قیادت کو اس بات پر قائل کیا گیا، چونکہ پاکستان دفاعی اعتبار سے انتہائی کمزور تھا اور اپنی ضروریات جو ہے وہ جدید ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا، تو امریکہ سے دفاعی معاہدے کرنے کی کوشش کی اور دفاعی ضروریات کے لیے امریکی قیادت جو تھی اس کو قائل کرنے پر بھرپور کام کیا۔ اسی طرح سے جو خارجہ پالیسی پاکستان کی تھی اس کے حوالے سے بھی نوازادہ لیاقت علی خان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ مسلم ممالک کے ساتھ جو اپنے تعلقات تھے، خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ایران نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ اسی طرح سے جب بھارت نے 1951 میں جارحیت کا ارادہ کیا اور اپنی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر لے آیا، تو اس وقت نوازادہ لیاقت علی خان نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رد عمل دیا اور پورے پاکستان کا دورہ کیا، طوفانی دورہ کیا، اور عوام کو جو ہے وہ بھارتی جارحیت کے حوالے سے آگاہ کیا اور تیار کیا ممکنہ بھارتی جارحیت کے مقابلے کے لیے۔ اسی طرح سے بے تحاشا اور بے شمار کارہائے نمایاں ہیں جو نوازادہ لیاقت علی خان نے اپنی زندگی میں پاکستان کے قیام اور پاکستان کے استحکام کے لیے انجام دیے۔ نوازادہ لیاقت خان ابھی وزیر اعظم ہی تھے کہ 1951 میں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جب وہ ایک جلسے سے خطاب کے لیے ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایک بدبخت نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی ان کے زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ قائد لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح سے اس کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا جو ہے وہ اعتراف کیا گیا اور آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ نوازادہ لیاقت علی خان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ وہ امیر و کبیر شخص جو ایک ریاست کے نواب خاندان کا چشم و چراغ تھا، اور اس نے ساری زندگی انتہائی امارت اور انتہائی آسائش کے ساتھ گزاری، لیکن قیام پاکستان کے بعد اپنی تمام جائیداد پاکستان کے لیے وقف کرنے کے بعد بمشکل چند جوڑے کپڑا جو تھے ان میں گزارا کرتے رہے۔ اور جس وقت نوازادہ لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو ان کے اس اوور کوٹ کے نیچے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا
اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور یہ اس شخص کا لباس تھا جو شاید دوسری دفعہ اپنا لباس جو ہے وہ پہنتا ہی نہیں تھا۔ ایسی عظیم ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔